الحمدللہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ واہل بیتہ ومن اتبع سنتہ اجمعین اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے آج سورہ النمل کی تلاوت ہوگی، اور یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے 48ویں سورت کا نزول فرمایا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات اقدس پر، جو کہ مکی ہے، پوری سورت مکی ہے، اور یہ اس وقت قرآن کی ترتیب کے حساب سے 26ویں سورت ہے، 27ویں سورت ہے ابھی ہم قرآن جب پڑھتے ہیں۔ سورہ نمل کا مطلب ہے چونٹیاں، جس کا ذکر ہے قرآن اس ذکر میں، اور اس میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جیسے کہ ہر بات کو ایک تفصیل اور ایک تمہید کے ساتھ بیان فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ، اس صورت میں بھی کئی انبیاء کا اور پچھلی قوموں کا ذکر کیا گیا ہے۔ مقصود یہ ہے کہ قریش مکہ اور اس وقت کے مسلمانوں سے لے کر کے آج قیامت تک آنے والے انسانیت کے لیے پیغام ہے، اور اس میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ابتدا کی قرآن کی تعریف سے، پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ذکر آیا، پھر اس کے بعد حضرت سلیمان علیہ السلام کا ایک طویل ذکر آیا جس میں ملکہ سبا کا ذکر ہے اور چونٹیوں کا ذکر ہے، اور پھر اس کے بعد حضرت لوط علیہ السلام کا ذکر ہے، حضرت صالح علیہ السلام کا ذکر ہے، پھر قیامت کی ہولناکیاں ہیں۔ اس میں ایک وضاحت کر دی جائے کہ لوگ اکثر بیان کرتے ہیں کہ بہت ہولناک ہوگی قیامت، لیکن وہ ہولناکی صرف غیر مسلم اور کافروں کے لیے ہے، مسلمانوں کے لیے رحمت و برکت اور آسانی ہوگی۔ اس بات کو ہم لوگ کو مد نظر رکھنا چاہیے۔ جیسے ہم پہلے ذکر کر چکے ہیں، ہر بچہ پیدا ہوتا ہے فطرت پہ، اور اس انتقال کے وقت اگر انسان کے کو کلمہ مل جائے، یعنی اور پیدا تو سبھی اسلام پہ ہوتے ہیں، مرتے وقت کا کلمہ ملنا ضروری ہے۔ تو انشاءاللہ ذکر شروع کرتے ہیں، اور اس کو وقتاً فوقتاً میں تفسیر کے لیے اس کو بیان کو روکتا رہوں گا اور اردو میں بیان کرتا رہوں گا۔ آخر میں کچھ سوالات ہوں گے تو انشاءاللہ ان کو بھی ذکر کریں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تلك آیات القرآن وکتاب مبین۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ طاسین، یہ قرآن اور کتاب روشن کی آیتیں ہیں۔ ہدی وبشری للمؤمنین، مومنوں کے لیے ہدایت اور بشارت ہے۔ الذین یقیمون الصلاة ویؤتون الزکاة وهم بالآخرة هم یوقنون، وہ جو نماز پڑھتے اور زکوٰۃ دیتے اور آخرت کا یقین رکھتے ہیں۔ ان الذين لا يؤمنون بالآخرة زينا لهم أعمالهم فهم يعمهون، جو لوگ آخرت پر ایمان نہیں رکھتے ہم نے ان کے اعمال ان کے لیے آراستہ کر دیے ہیں تو وہ سرگرداں ہو رہے ہیں۔ أولئك الذين لهم سوء العذاب وهم في الآخرة هم الأخسرون، یہی لوگ ہیں جن کے لیے بڑا عذاب ہے اور وہ آخرت میں بھی بہت نقصان اٹھانے والے ہیں۔ وَإِنَّكَ لَتُلَقَّى الْقُرْآنَ مِن لَّدُنْ حَكِيمٍ عَلِيمٍ، اور تم کو قرآن خدائے حکیم و علیم کی طرف سے عطا کیا جاتا ہے۔ إِذْ تو یہ 6 آیات میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے پہلے تو خوشخبری دی ہے اور قرآن کی تصدیق کی ہے، کیونکہ کفار قریش نبی علیہ الصلوۃ والسلام پہ الزام لگاتے تھے نعوذ باللہ کہ یہ خود لکھ کر لے آتے ہیں یا کوئی انہیں پڑھا دیتا ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا کہ نہیں، یہ ایک روشن کتاب ہے جو کھلی آیتیں ہیں اس کے اندر، اور جو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے نازل کی گئی ہے۔ اور پھر فرمایا کہ خوشخبری ہے ایمان والوں کے لیے جو نماز کا قیام کرتے ہیں، زکوٰۃ ادا کرتے ہیں اور آخرت پہ ایمان رکھتے ہیں۔ یہ مکہ کے اندر یہ 3 چیزوں پہ بہت زیادہ اصرار تھا تعلیم کے دوران، کیونکہ اس وقت شریعت کے احکام کا زیادہ حکم نہیں تھا۔ اور پھر اس کے بعد ان کے مقابلے میں جو ایمان نہیں لائے، اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں جو لوگ ان الذین لا یؤمنون بالآخرہ، جو ایمان نہیں لاتے آخرت پر، اور ان کے اعمال جو دکھتے ہیں ان کو زینا لہم اعمالہم فہم یعمہون، یعنی وہ تو کھو گئے ہیں اور راستے سے بھٹک گئے ہیں، اور ان کے اعمال ان کے لیے زین کر کے، زینت دار بنا کر کے اور خوبصورت بنا کر کے ظاہر کر دیے گئے ہیں، اور یہ وہ لوگ ہیں جن کے لیے بہت شدید عذاب ہے، اور آخرت میں الاخسرون ہم
اخسرون، خسارہ اٹھانے والے یہ وہ لوگ ہوں گے۔ اب اس کے بعد ذکر آتا ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا کہ جب آپ اپنی فیملی کے ساتھ جب مدائن سے اپنی زوجہ کو لے کر کے مصر دوبارہ تشریف لے جا رہے تھے، 10 سال انہوں نے وہاں گزارے، تو راستے میں ان کو آگ نظر آئی۔ یہ آگ کیا تھی؟ بیسیکلی درخت پہ اللہ تعالیٰ کا نور تھا جو کہ آگ کی طرح نظر آ رہا تھا، کیونکہ فرق ہوتا ہے آگ جلاتی ہے، نور جلاتا نہیں۔ تو یہ جب وہاں پہنچے کہ میں اپنی فیملی سے کہنے لگے کہ میں اپنے زوجہ سے کہ آپ لوگ یہاں ٹھہریں، میں آگ لے کر کے آتا ہوں، شاید اس سے ہمیں آسانی ملے، کیونکہ ٹھنڈ کا موسم ہوگا، رات کو ٹھنڈک ہوگی۔ تو وہ جب وہاں پہنچے تو دیکھا کہ درخت سے آگ نکل رہی ہے، وہ آگ نہیں تھی، نور تھا اللہ تعالیٰ کا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے آپ سے کہا عصا اپنے ہاتھ میں جو جس سے آپ جھڑیاں پتے جھاڑتے تھے، کہا کہ زمین پہ ڈالو، ایک بڑا سا اژدھا بن گیا، وہ ڈر کے بھاگے۔ جیسے وہ بھاگے، اللہ تعالیٰ نے کہا بھاگتے کہاں موسیٰ، ہم تو اللہ کی دربار میں تم آئے ہو، رب اللہ تعالیٰ ہے، اور ان اللہ انہوں نے فرما دیا اللہ تعالیٰ نے، اور پھر ان سے فرمایا کہ اپنا ہاتھ بغل میں رکھو۔ جب وہ نکلا تو نور سے چمک رہا تھا۔ تو یہ 2 نشانیاں دیں، اور اس کے علاوہ 9 آیاتیں بھی دیں، اور اس کے بعد ان کو حکم کیا کہ جاؤ تم فرعون کے پاس، کیونکہ وہ بغاوت پہ اترا ہوا ہے، اور بنی اسرائیل کی اس سے آزادی کی بات کرو اور ان کو وہاں سے نکالنے کی بات کرو۔ تو جب آپ کے ساتھ یہ واقعہ اور اس کی تفصیلات بیان ہیں، اس کو سنیں اور پھر انشاءاللہ اگلا بیان شروع ہوتا ہے۔ إذ قال موسى لأهله إني آنست نارا سآتيكم منها بخبر أو آتيكم بشهاب قبس لعلكم تصطلون۔ جب موسیٰ نے اپنے گھر والوں سے کہا کہ میں نے آگ دیکھی ہے، میں وہاں سے رستے کا پتہ لاتا ہوں یا سلگتا ہوا انگارہ تمہارے پاس لاتا ہوں تاکہ تم فلما جاءها نودي أن بورك من في النار ومن حولها وسبحان الله رب العالمين۔ جب موسیٰ اس کے پاس آئے تو ندا آئی کہ وہ جو آگ میں تجلی دکھاتا ہے بابرکت ہے، اور وہ جو آگ کے ارد گرد ہے، اور اللہ جو تمام عالم کا پروردگار ہے پاک۔ يا موسى إنه أنا الله العزيز الحكيم۔ اے موسیٰ میں ہی خدا غالب و دانا ہوں۔ وألق عصاك فلما رآها تهتز كأنها جان ولا مدبرا ولم يعقب يا موسى لا تخف إني لا يخاف لدي المرسلون۔ اور اپنی لاٹھی ڈال دو۔ جب اسے دیکھا تو اس طرح ہل رہی تھی گویا سانپ ہے، تو پیٹھ پھیر کر بھاگے اور پیچھے مڑ کر نہ دیکھا۔ حکم ہوا کہ موسیٰ ڈرو مت، ہمارے پاس پیغمبر ڈرا نہیں کرتے۔ إلا من ظلم ثم بدل حسنا بعد سوء فإني غفور رحيم۔ ہاں، جس نے ظلم کیا پھر برائی کے بعد اسے نیکی سے بدل دیا تو میں بخشنے والا مہربان۔ وأدخل يدك في جيبك تخرج بيضاء من غير سوء في 9 آيات إلى فرعون وقومه إنهم كانوا قوما فاسقين۔ باندھو اور اپنا ہاتھ اپنے گریبان میں ڈالو، بے عیب سفید نکلے گا ان 2 معجزوں کے ساتھ جو 9 معجزوں میں داخل ہیں۔ فرعون اور اس کی قوم کے پاس جاؤ کہ وہ بد کردار۔ فلما جاءتهم آياتنا مبصرة قالوا هذا سحر مبين۔ جب ان کے پاس ہماری روشن نشانیاں پہنچی کہنے لگے یہ صریح جادو ہے۔ وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا فانظر كيف كان عاقبة المفسدين۔ اور بے انصافی اور غرور سے ان سے انکار کیا، لیکن ان کے دل ان کو مان چکے تھے، سو دیکھ لو کہ فساد کرنے والوں کا انجام کیسا ہوا۔ وَلَقَدْ ان آیات کے آخری میں آیت نمبر 14 میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ایک بات کی اور وضاحت فرما دی جو کہ سمجھنے کی بات ہے کہ جب انسان کو اللہ تعالیٰ ہدایت کے لیے نبی اور پیغمبر بھیجتے ہیں، کتاب بھیجتے ہیں، معجزات اور کرامات بھیجتے ہیں، نشانیاں دیتے ہیں، کبھی ان کو نشانیاں
ان کی برکت کے لیے ہوتی ہیں، کچھ نشانیاں ان پہ عذاب کی ہوتی ہیں تاکہ وہ مان جائیں. ضدی لوگ جو مغرور ہوتے ہیں. یہ ایک بادشاہ تھا فرعون، اس کا ذکر ہے. یہ وہ بادشاہ تھا جس نے اپنے نبی موسیٰ علیہ السلام کا انکار کیا. اس کے بعد ذکر آ رہا ہے حضرت داؤد اور سلیمان علیہ السلام کا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے انہیں علم بخشا اور ان کو ایسا علم بخشا جو اور بادشاہت بخشی جو دنیا میں کسی کو نہیں. داؤد علیہ السلام کے ساتھ پہاڑ اور پرندے اللہ کی حمد بیان کرتے تھے، اور حضرت سلیمان کو اللہ تعالیٰ نے ایسی بادشاہت دی تھی کہ جو کسی اور کو نہیں دی تھی. اور حضرت سلیمان کا بھی معاملہ ایک ملکہ کے ساتھ ہوا، ملکہ سبا جو کہ جس کو نام بلقیس کہا جاتا ہے، اور اس کا ذکر ہے. اس میں ایک چیز کا خیال رکھا جائے کہ یہ تقریباً 1500 میل کا فاصلہ ہے جہاں بیت المقدس اور یمن کا ساؤتھ کا علاقہ ہے جس کا ذکر ہو رہا ہے. اور یہ ملک شیبہ جس کا بیان کیا جاتا ہے اس قوم کا. میں اس کو ذرا اٹھا کے لاؤں نیچے. ہاں یہ کیسے ہوگا یہ؟ تو وہ ملکہ شیبہ جو تھی اس کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ہدایت دی، وہ سورج کی پوجا کرتی تھی، اور اللہ تعالیٰ نے حضرت سلیمان کو اتنی طاقت دی تھی کہ اور ان کو بولیاں سکھائی تھی. وہ ہر چرند پرند کی ہر قسم کی مخلوق سے کلام کر سکتے تھے. تو چیزیں ان کے تابع ہوئی تھی. ایسی بادشاہت جو کسی کو نہیں دی تھی اور نہ دی گئی. اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو بھی وہ سی بادشاہت نہیں دی گئی جیسی انہیں دی گئی. لیکن حضور علیہ السلام میں اور حضرت سلیمان علیہ السلام کی بادشاہت میں تھوڑی مماثلت ہے. حضور نے نبوت کا اعلان کیا، خلافت کا اعلان کیا حضور نے، لیکن بادشاہت کا اعلان نہیں فرمایا. لیکن حضور نے جیسے دعوت کے لیے مختلف ملکوں میں اپنے سفیر بھیجے، جیسے قیصر و کسریٰ کے پاس اور نجاشی کے پاس، اسی طرح انہیں جب علم ہوا کہ یہ ملکہ بلقیس جو ہے جو یمن کی جو کہ بہت بڑا ملک تھا اس وقت کے علاقے میں، اس کے پاس بھیجا تو اس خاتون نے اسلام قبول کیا. اور اس واقعات کا یہ ہے کہ پہلے ہدہد ایک جس کو کہا جائے ہپو، ایک پرندہ ہے، چھوٹا سا پرندہ ہوتا ہے. جب حضرت سلیمان نے اپنا دربار لگایا جو موجود نہیں تھا، آپ نے کہا کہ وہ کہاں ہے بغیر اجازت کے، وہ حاضر نہیں ہے، تو میں اگر اسے آئے گا تو میں ذبح کر دوں گا. تو اس نے کہا کہ میں یوں، وہ جب پہنچا تو اس نے بتایا کہ سلیمان علیہ السلام کو کہ یا نبی اللہ رسول اللہ، یہ ایسا معاملہ ہے کہ وہاں میں ایسی قوم کے پاس گیا جہاں پہ ایک ملکہ ہے اور جو سورج کی پوجا کرتے ہیں، اس کی بڑی سلطنت ہے. تو آپ نے اس کو تحکمانہ بادشاہت کے انداز میں خط بھیجا، کیونکہ اس دور میں جو بادشاہ کا مذہب ہوتا تھا وہی لوگوں کا مذہب ہوتا تھا. جیسے ہم فرعون کا سنتے ہیں، فرعون جو تھا لوگوں کو کہتا تھا جو میں چاہوں گا تمہارا وہ مذہب ہوگا. جب جادوگروں نے اس کا اسلام قبول کیا تو اس نے ان کے ہاتھ پیر کٹوا دیے. تو اسی طرح ایک دور تھا. پھر آپ غور کریں کہ یہی آج کے بادشاہ جو ہیں وہ اجازت دیتے ہیں کہ آپ اپنا مذہب رکھ سکتے ہیں، لیکن اس دور کے بادشاہ ایسا نہیں رکھتے تھے، اور اسی لیے ملکوں پہ حملہ کر کے قبضہ کر کے ان کو مسلمان کیا جاتا تھا. اسی طرح سلیمان علیہ السلام نے اس کو ایک دھمکی آمیز خط لکھا اللہ کے نام سے شروع کر کے. اور پھر اس نے کیا کیا کہ اس نے جب دیکھا کہ ان کی طاقت کا اندازہ اسے ہو گیا تو اس نے ان کے پاس اپنا ایک وفد بھیجا. وفد کے ساتھ اس نے سونے کے جواہرات بھیجے اور جو کہ ان کو خوش کرنے. تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے کہا ہمارا اس سے کوئی لینا دینا نہیں ہے، ہمیں دولت کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ آپ نے اس کے سامنے وہ معجزہ کر کے دکھایا جو کرامت. آپ اپنے دربار میں آپ نے پوچھا ہے کوئی یہاں پر جو اس کا تخت اس کے آنے سے پہلے لا سکے؟ تو ایک عفریت جن کا ذکر ہے. عفریت کو آج کے معنوں میں لیا جاتا بہت بڑا طاقتور اور شر پسند جن، لیکن یہ کہ یہ بہت طاقتور جن تھا جو کہ کہتا تھا کہ آپ جب سے آپ کی مجلس برخاست ہو اس سے پہلے میں یہ تخت لے کر آ جاؤں گا. تو آپ جانتے تھے. آپ نے پھر ایک آدمی سے کہا جس کا ذکر آتا ہے آصف بن برقیہ کا، جن کا کہا جاتا ہے ولی اللہ تھے، ان کے پاس توریت کا علم تھا. تو علم الکتاب جو ہے وہ طاقت ہے، علم طاقت ہے، اس کا ذکر ہوا ہے عندہ علم الکتاب. انہوں نے کیا فرمایا؟ انہوں نے فرمایا آپ قبل اس کے اپنی پلک جھپکیں گے میں وہ محل اس کا تخت اس کے 1000 میل دور سے لے آؤں گا. اور جب وہ آ گیا تو آپ نے اللہ کی حمد بیان کی سلیمان علیہ السلام نے. اور پھر آپ نے اس عورت کو اس بات کو دکھانے کے لیے کہ تو سمجھتی ہے کہ ہم دولت اور مال کے پیچھے ہیں، ہم اللہ کے دین کے لیے ہیں، اور آپ نے اسے کہا کہ تو اسلام قبول کرو اور میرے پاس آ جا. حضور نے بھی دعوت نامے بھیجے تھے کہ تو اسلام قبول کرو آؤ، کیونکہ اس دور میں کلام ہوتا تھا بادشاہوں سے، حکمرانوں سے، عام لوگوں سے کلام نہیں ہوتا تھا. ایکسکیوز می. تو یہ واقعہ اس کو بڑی تفصیل سے بیان کیا گیا ہے، انشاءاللہ اس کو سنتے ہیں. پھر جب اس ملکہ نے دیکھا کہ انہوں نے اس کے تحائف ریجیکٹ کر دیے تو وہ خود آ گئی آپ کے پاس اور اس نے اسلام قبول کیا. اس واقعے کی تفصیل یہ ہے کہ ایک بادشاہ فرعون جس نے انکار کیا اس پہ عذاب ہوا، ایک ملکہ بلقیس جس نے اسلام قبول کیا اور اس پہ اللہ تعالیٰ کا رحم ہوا، اور اسی طرح سے اس واقعے کو آگے بیان کیا گیا. اور پھر ایک ذکر آتا ہے اس کے بعد چونٹیوں کا، انشاءاللہ جب آتا ہے وہ بیان کرتے ہیں. وَلَقَدْ آتَيْنَا دَاوُودَ وَسُلَيْمَانَ عِلْمًا وَقَالَ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي فَضَّلَنَا عَلَى كَثِيرٍ مِّنْ عِبَادِهِ الْمُؤْمِنِينَ
ہم نے داؤد اور سلیمان کو علم بخشا اور انہوں نے کہا کہ اللہ کا شکر ہے جس نے ہمیں اپنے بہت سے مومن بندوں پر فضیلت دی. وورث سليمان داود وقال يا أيها الناس علمنا منطق الطير وأوتينا من كل شيء إن هذا لهو الفضل المبين. اور سلیمان داؤد کے قائم مقام ہوئے اور کہنے لگے کہ لوگوں ہمیں اللہ کی طرف سے جانوروں کی بولی سکھائی گئی ہے اور ہر چیز عنایت فرمائی گئی ہے، بے شک یہ اس کا صریح فضل ہے. وحشر لسليمان جنوده من الجن والإنس والطير فهم يوزعون. اور سلیمان کے لیے جنوں اور انسانوں اور پرندوں کے لشکر جمع کیے گئے اور وہ قسم وار کیے گئے تھے. حتى إذا أتوا على واد النمل قالت نملة يا أيها النمل ادخلوا مساكنكم لا يحطمنكم سليمان وجنوده وهم لا يشعرون. یہاں تک کہ جب چونٹیوں کے میدان میں پہنچے تو ایک چونٹی نے کہا کہ چونٹیوں اپنے اپنے دلوں میں داخل ہو جاؤ، ایسا نہ ہو کہ سلیمان اور اس کے لشکر تم کو کچل ڈالیں اور ان کو خبر بھی نہ ہو. فتبسم ضاحكا من قولها وقال رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأدخلني برحمتك في عبادك الصالحين. تو وہ اس کی بات سے ہنس پڑے اور کہنے لگے کہ اے پروردگار مجھے توفیق عنایت کر کہ جو احسان تو نے مجھ پر اور میرے ماں باپ پر کیے ہیں ان کا شکر کروں اور ایسے نیک کام کروں کہ تو ان سے خوش ہو جائے اور مجھے اپنی رحمت سے اپنے نیک بندوں میں داخل فرما. تو یہ چونٹیوں کا واقعہ جو بیان کیا جاتا ہے علماء کرام بتاتے ہیں یہ کئی میل دور تھی، کچھ کہتے ہیں 3 میل دور تھے، ہمیں نہیں پتہ، لیکن بہرحال مفسرین کا بیان ہے بہرحال وہ دور تھا، ان کا قافلہ فوج ان کی آ رہی تھی حضرت سلیمان علیہ السلام کی. تو چونٹیوں کا ایک سے اندازہ ہوا قرآن میں، جو آج اسٹڈی میں پتہ لگ رہا ہے چونٹیاں کلام کرتی ہیں اور چونٹیوں کی ملکہ بھی ہے، جس کا حضور کو علم کیسے ہوا، کیونکہ حضور تو کوئی ایسے انٹمالوجسٹ نہیں تھے. اور اس ذکر سے بات کا پتہ لگا کہ ایسے علم قرآن میں ہیں کہ جس سے ایک جینڈر کا بتایا گیا، یہ الہامی کتاب ہے. تو اس نے اپنے تمام چونٹیوں سے کہا کہ اپنے بلوں میں گھس جاؤ قبل اس کے کہ سلیمان علیہ السلام کی فوج تم کو اپنے گھوڑوں کے سموں کے اندر مسل دے اور تمہیں انہیں بھی خبر نہ ہو کہ انہوں نے کیا کیا. اور حضرت اللہ کے نبی کو یہ طاقت ہے، اللہ کے نبی اور اولیاء اکرام کو اللہ کے فضل سے، اللہ کے اذن سے، اللہ کے امر سے، کہ وہ ایسی چیزوں کا علم رکھ لیتے ہیں جو کہ عام انسان کو نہیں ہوتا. اور غور کیا جائے تو سائنٹسٹ جب ایک چیز میں محنت کرتے ہیں ان کو علم آ جاتا ہے. اللہ تعالیٰ نے یہ ان کو علم لدنی یہی کہلاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ زبانیں سکھائیں، جس طرح حضرت آدم علیہ السلام کو زبانیں سکھائی تھیں، سلیمان علیہ السلام کو یہ معجزہ دیا، اور ہمارے نبی علیہ السلام کو بھی یہ معجزہ تھا. آپ بھی دوسرے جانوروں سے اور درختوں سے اور چیزوں سے کلام فرماتے تھے. تو بہرحال تو یہ چونٹیوں کا کلام ہوا تو آپ نے سنا اور مسکرایا، اور مسکرانا نبیوں کی شان ہے. اور آپ نے اللہ کا شکر ادا کیا اور یہ دعا مانگی کہ اللہ تبارک تعالیٰ مجھے اس بات کی توفیق عطا فرما کہ میں احسان جو تو نے مجھ پر کیا اور میرے والدین پر کیا، یعنی داؤد علیہ السلام اور ان کی زوجہ پر، اور ان کا شکر کروں اور ایسے نیک کام کروں جس سے تو راضی ہو جائے. تو ہمیں بھی یہی دعا کرنی چاہیے اور اپنے لیے یہ دعا کرنی چاہیے کہ برحمتک فی عبادک الصالحین ادخلنی برحمتک، مجھ داخل کر لے اپنی رحمت سے صالحین بندوں کی فہرست میں اور ان کے گروہ میں. اب اگلا ذکر آ رہا ہے اس ہدہد کا، اور اس ہدہد کے ذکر کے دوران یہ ایک بات کو بڑی اہم ہے اور اس کو سمجھا جا سکے کہ یہ علم اللہ تعالیٰ نے سلیمان علیہ السلام کو یہ طاقت دی تھی، اور وہ ملکہ بلقیس اس بات کو محسوس کر رہی تھی جبکہ اس کے بعد بہت بڑی فوج تھی اور دولت تھی اس زمانے میں. اور آج بھی دنیا میں 2 چیزیں طاقت کا، کسی ملک کا اور طاقت کا منبع ہوتی ہیں. ایک تو یہ کہ ان کی معیشت اور دوسرے ان کی فوج. جس ملک کے پاس اچھی معیشت ہے اور فوج ہے وہ اپنے معاملات دوسروں پہ مسلط کر دیتا ہے. لیکن اس جگہ یہ سمجھنے کی بات ہے کہ ثنا نیچے تھا. قریہ عربی کے زبان میں اگر پرانے اس میں دیکھا جائے تو کئی آبادیاں ہوتی ہیں جہاں لوگ آباد ہوتے ہیں. اگر آپ ثنا کا میپ اگر تصور کریں عربین پیننسولا کا، اور اس سے افریقہ کا اس طرف اگر چلے جائیں دریا کے، تو اس طرف سے اوپر جاتے جاتے آپ کو دکھے گا
بیت المقدس. حضرت سلیمان علیہ السلام بیت المقدس میں تھے اور یہاں پر لوگ جو تھے امن اور امان میں رہتے تھے. ان کی معیشت اچھی تھی, ان کی بہت بڑی مملکت تھی, ان کی طاقت تھی. لیکن حضرت سلیمان علیہ السلام کو اس بارے میں زیادہ خبر نہیں تھی کہ وہ عورت جو تھی وہ ملکہ بلقیس وہ ایک حکمران کے علاوہ ہوتے ہوئے وہ سورج کی پرستش کرتی تھی, جس پہ انہوں نے اس کو حکم دیا کہ تو صرف اللہ کی عبادت کر اور اسلام قبول کر. تو یہ ایک انداز تھا دعوت اسلام کا, جو کہ آج کے دور میں سمجھا جائے گا جناب دھمکی دی. یہ دھمکی نہیں تھی, یہ حکم تھا اللہ کے طرف سے اس عورت کے لیے ہدایت کا. اور وہ بہت سمجھدار خاتون تھی, وہ سمجھ گئی کہ یہ کیا معاملہ ہے اور اس نے ان کی دعوت کو قبول کیا. وتفقد الطير فقال ما لي لا أرى الهدهد أم كان من الغائبين. اور جب انہوں نے جانوروں کا جائزہ لیا تو کہنے لگے کیا سبب ہے کہ ہدہد نظر نہیں آتا, کیا کہیں غائب ہو گیا ہے؟ لأعذبنه عذابا شديدا أو لأذبحنه أو ليأتيني بسلطان مبين. میں اسے سخت سزا دوں گا یا ذبح کر ڈالوں گا یا میرے سامنے اپنی بے قصوری کی دلیل صریح پیش کرے. فمكث غير بعيد فقال أحطت بما لم تحط به وجئتك من سبأ بنبأ يقين. ابھی تھوڑی ہی دیر ہوئی تھی کہ ہدہد موجود ہوا اور کہنے لگا کہ مجھے ایک ایسی چیز معلوم ہوئی ہے جس کی آپ کو خبر نہیں, اور میں آپ کے پاس شہر سبا سے ایک یقینی خبر لے کر آیا ہوں. إني وجدت امرأة تملكهم وأوتيت من كل شيء ولها عرش عظيم. میں نے ایک عورت دیکھی کہ ان لوگوں پر بادشاہت کرتی ہے اور ہر چیز اسے میسر ہے اور اس کا ایک بڑا تخت ہے. وجدتها وقومها يسجدون للشمس من دون الله وزين لهم الشيطان أعمالهم فصدهم عن السبيل فهم لا يهتدون. میں نے دیکھا کہ وہ اور اس کی قوم اللہ کو چھوڑ کر آفتاب کو سجدہ کرتے ہیں اور شیطان نے ان کے اعمال انہیں آراستہ کر دکھائے ہیں اور ان کو رستے سے روک رکھا ہے, بس وہ رستے پر نہیں آتے. ألا يسجدوا لله الذي يخرج الخبأ في السماوات والأرض ويعلم ما تخفون وما تعلنون. اور نہیں سمجھتے کہ اللہ کو جو آسمانوں اور زمین میں چھپی ہوئی چیزوں کو ظاہر کر دیتا اور تمہارے پوشیدہ اور ظاہر اعمال کو جانتا ہے, کیوں سجدہ نہ کریں؟ اللہ لا الہ الا هو رب العرش العظیم. اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں, وہی عرش عظیم کا مالک ہے. قال یہ آیت سجدہ ہے, آیت سجدہ نمبر 26. اس پہ سجدہ کیا جائے گا. اور عرض یہ ہے کہ ایک بڑی عام سی بات ہے, آج بھی اور ماضی میں بھی رہی, کہ لوگ جو تھے اسٹار ورشپ جس کو کہا جاتا ہے, سیاروں کی پوجا کرتے تھے, ان کے سامنے سجدہ کرتے تھے اور سمجھتے تھے کہ وہ ہمارے مالک ہیں, خالق ہیں, ان سے ہمارا وجود ہے اور وغیرہ وغیرہ. تو ایک بڑی جاہلانہ بات ہے کہ سورج نکلتا ہے ڈوبتا ہے, چاند نکلتا ہے ڈوبتا ہے, ستارے ڈوبتے ہیں چمکتے ہیں, اور دوسرے ہاتھ سے لوگ اپنے بت بناتے ہیں اور ان کو پوجتے ہیں. اور اسلام کہتا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان سب سے افضل ہے. جس چیز کو آپ اپنے ہاتھ سے بنا لیں وہ کہاں سے خدا ہو سکتی ہے. تو یہ اس بات کا بہت اہم ہے, اس کو سمجھا جائے. اور یہ انسانیت کی عقل پہ عجیب سا پردہ پڑا ہوا ہے کہ وہ اپنے ہاتھ سے بناتے ہیں چیزوں کو اور ان کو رب سمجھ کر اس کی عبادت کرتے ہیں. اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہم سب کو ہدایت عطا فرمائے. اگلی آیت سنتے ہیں. قال سننظر أصدقت أم كنت من الكاذبين. سلیمان نے کہا اچھا ہم دیکھیں گے تو نے سچ کہا ہے یا تو جھوٹا ہے. اذهب بكتابي هذا فألقه إليهم ثم تول عنهم فانظر ماذا يرجعون. یہ میرا خط لے جا اور اسے ان کی طرف ڈال دے, پھر ان کے پاس سے پھر آ اور دیکھ کہ وہ کیا جواب دیتی ہے. قالت يا أيها الملأ إني ألقي إلي كتاب كريم. ملکہ نے کہا کہ دربار والوں میری طرف ایک نامہ گرامی ڈالا گیا ہے. یہ اس کی مثال ایسی ہے جیسے کہ آج کے دور میں کیبنٹ ہوتی ہے, ایڈوائزرز ہوتے ہیں, رولرز کے وزیر ہوتے ہیں, تو یہ اسپیشل انوائز ہوتے ہیں. یہ تمام معاملات حکومت کے اس دور میں بھی تھے اور وہ ایک بہت بڑی اسٹیبلش حکومت تھی اس زمانے کی, جو اس کی ملکہ جو تھی وہ بلقیس اس پہ حکومت کرتی تھی.
إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم. وہ سلیمان کی طرف سے ہے اور مضمون یہ ہے کہ شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے. ألا تعلوا علي وأتوني مسلمين. بعد اس کے یہ کہ مجھ سے سرکشی نہ کرو اور مطیع و منقاد ہو کر میرے پاس. قالت يا أيها الملأ أفتوني في أمري ما كنت قاطعة أمرا حتى تشهدون. خط سنا کر کہنے لگی کہ اے اہل دربار، میرے اس معاملے میں مجھے مشورہ دو، جب تک تم حاضر نہ ہو اور صلاح نہ دو میں کسی کام کو فیصل کرنے والی نہیں. قالوا نحن أولو قوة وأولو بأس شديد والأمر إليك فانظري ماذا تأمرين. وہ بولے کہ ہم بڑے زوراور اور سخت جنگجو ہیں اور حکم آپ کے اختیار ہے، تو جو حکم دیجیے گا اس کے معال پر نظر کر لیجیے گا. قالت إن الملوك إذا دخلوا قرية أفسدوها وجعلوا أعزة أهلها أذلة وكذلك يفعلون. اس نے کہا کہ بادشاہ جب کسی شہر میں داخل ہوتے ہیں تو اس کو تباہ کر دیتے ہیں اور وہاں کے عزت والوں کو ذلیل کر دیا کرتے ہیں، اور اسی طرح یہ بھی کریں گے. وَإِنِّي مُرْسِلَةٌ إِلَيْهِمْ بِهَدِيَّةٍ فَنَاظِرَةٌ بِمَا يَرْجِعُ الْمُرْسَلُونَ. اور میں ان کی طرف کچھ تحفہ بھیجتی ہوں اور دیکھتی ہوں کہ قاصد کیا جواب لاتے ہیں. فَلَمَّا جَاءَ سُلَيْمَانَ قَالَ أَتُمِدُّونَنِ بِمَالٍ فَمَا آتَانِيَ اللَّهُ خَيْرٌ مِّمَّا آتَاكُمْ بَلْ أَنْتُمْ بِهَدِيَّتِكُمْ تَفْرَحُونَ. جب قاصد سلیمان کے پاس پہنچا تو سلیمان نے کہا کیا تم مجھے مال سے مدد دینا چاہتے ہو؟ جو کچھ اللہ نے مجھے عطا فرمایا ہے وہ اس سے بہتر ہے جو تمہیں دیا ہے. حقیقت یہ ہے کہ اپنے تحفے سے تم ہی خوش ہوتے ہوگے. ارجع إليهم فلنأتينهم بجنود لا قبل لهم بها ولنخرجنهم منها أذلة وهم صاغرون. ان کے پاس واپس جاؤ، ہم ان پر ایسے لشکر لے کر حملہ کریں گے جن کے مقابلے کی ان میں طاقت نہ ہوگی، اور ان کو وہاں سے بے عزت کر کے نکال دیں گے اور وہ ذلیل ہوں گے. اس میں ایک بات کا ذرا فرق سمجھ لیں. مرسلون جمع ہے مرسل کی، یعنی ایک رسالت والا، ایک سفیر یا مختلف گروہ کے لوگ. تو اور جب وہ وہاں پہنچے تو کئی ایک جو قرآن ذکر کرتا ہے کہ ان میں سے ایک نے کلام کیا. یعنی اس زمانے میں بادشاہ کا یہ ہوتا تھا کہ دربار میں کتنے بھی لوگ آ جائیں لیکن وہ ایک کو اجازت ہوتی ہے. جیسے نجاشی کے دربار میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ میں سے حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اجازت تھی کہ وہ کلام کریں. تو ایک بندہ کلام کرتا ہے، تو اس لیے بھیجنے والے تو ایک سے زیادہ تھے، لیکن حضرت سلیمان کے دربار میں ایک کو اجازت تھی بولنے کی. اور آپ نے اسے کہا تم یہ تحفے دے کر کے ہمیں کیا سمجھتے ہو کہ ہم تحفہ چاہتے ہیں، مال دولت؟ ہم تو اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنا چاہتے ہیں، اور یہ لے جاؤ اور ہم تم پہ حملہ کریں گے. تو وہ جب واپس گیا اور پھر اس نے اپنے لوگوں سے دوبارہ مشورہ کیا اور اس دفعہ وہ خود حاضر ہو گئی اور وہ اپنے ساتھ جو ہے وہ پھر ایمان لائی. اور اس کو سنیے آگے. قال يا أيها الملأ أيكم يأتيني بعرشها قبل أن يأتوني مسلمين. سلیمان نے کہا کہ اے دربار والو، کوئی تم میں ایسا ہے کہ قبل اس کے کہ وہ لوگ فرما بردار ہو کر ہمارے پاس آئیں ملکہ کا تخت میرے پاس لے آئے. قال عفريت من الجن أنا آتيك به قبل أن تقوم من مقامك وإني عليه لقوي أمين. جنات میں سے قوی ہیکل جن نے کہا کہ قبل اس کے کہ آپ اپنی جگہ سے اٹھیں میں اس کو آپ کے پاس لا حاضر کرتا ہوں، اور مجھے اس پر قدرت بھی حاصل ہے اور امانت دار بھی ہوں. قال الذي عنده علم من الكتاب أنا آتيك به قبل أن يرتد إليك طرفك فلما رآه مستقرا عنده قال هذا من
فضل ربي ليبلوني أأشكر أم أكفر ومن شكر فإنما يشكر لنفسه ومن كفر فإن ربي غني كريم. ایک شخص جس کو کتاب الہی کا علم تھا کہنے لگا کہ میں آپ کی آنکھ کی جھپکنے سے پہلے اسے آپ کے پاس حاضر کیے دیتا ہوں. جب سلیمان نے تخت کو اپنے پاس رکھا ہوا دیکھا تو کہا کہ یہ میرے پروردگار کا فضل ہے تاکہ مجھے آزمائے کہ میں شکر کرتا ہوں یا کفران نعمت کرتا ہوں. اور جو شکر کرتا ہے تو اپنے ہی فائدے کے لیے شکر کرتا ہے اور جو ناشکری کرتا ہے تو میرا پروردگار بے پرواہ اور کرم کرنے والا ہے. ان دو آیتوں میں ایک ذکر ہے کہ ایک تو جن تھا عفریت اور بہت طاقتور جن تھا، اور دوسرا اللہ کا نیک بندہ جس کو ولی اللہ کہا جاتا ہے. آپ اس بات کو سمجھ لیں کہ قرآن میں یہ ذکر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے دو چیزوں کا قرآن اور حدیث سے پتہ لگتا ہے جن کے خلاف اعلان جنگ کیا ہے. ایک تو ہے ربا، جو ربا کا کاروبار کرے گا اللہ اور اس کے رسول کے خلاف جنگ ہے. دوسرا وہ شخص جو اللہ کے ولیوں سے عناد یا دشمنی رکھتا ہے، جو اللہ تعالیٰ نے اس کے خلاف بھی جنگ کا اعلان کیا. یہ دو چیزیں جن کے خلاف اللہ اور اس کے رسول کی جنگ ہے. تو اولیاء اللہ کی شان بہت عظیم ہے، اس بات کا خیال رکھا جائے. دوسرا یہ دیکھا جاتا ہے اس میں علماء کا بہت سارے کلام ہیں، بہت ساری تفصیلات ہیں، بہت ساری اس پہ تحقیق بھی ہوئی ہے اور ہر ایک نے اپنا کچھ کہا ہے. کہا جاتا ہے ان صاحب کا نام آصف بن برقیہ تھا. کچھ کہتے ہیں حضرت سلیمان خود ہی تھے، لیکن کلام کے انداز سے اندازہ ہوتا ہے حضرت سلیمان نہیں تھے. علم الکتاب اور علم القراءت دو چیزیں ہوتی ہیں. قرآن پڑھ کے دیا گیا، اور یہ کتاب کا علم جو لکھی ہوئی کتاب ہے، یہ کتاب لوح محفوظ بھی ہو سکتی ہے جو اللہ تعالیٰ نے ان کو دی تھی، یا یہ اس کا علم، یا یہ کتاب توریت ہو سکتی ہے. اس کے بارے میں زیادہ تفصیلات نہیں، لیکن اس دور میں جو کتاب کا علم جو ہوگا یقیناً وہ توریت کا علم ہوگا، اور قرآن کا اللہ تعالیٰ نے اس سے زیادہ عظیم اور افضل بنایا ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں اسے سمجھنے، اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اگلی آیات سنتے ہیں. قال نكروا لها عرشها ننظر أتهتدي أم تكون من الذين لا يهتدون. سلیمان نے کہا کہ ملکہ کے امتحان عقل کے لیے اس کے تخت کی صورت بدل دو، دیکھیں کہ وہ سوجھ بوجھ رکھتی ہے یا ان لوگوں میں سے ہے جو سوجھ بوجھ نہیں رکھتے. فلما جاءت قيل أهكذا عرشك قالت كأنه هو وأوتينا العلم من قبلها وكنا مسلمين. جب وہ آپ پہنچی تو پوچھا گیا کہ کیا آپ کا تخت بھی اسی طرح کا ہے؟ اس نے کہا کہ یہ تو گویا ہو بہو وہی ہے، اور ہم کو اس سے پہلے ہی سلیمان کی عظمت و شان کا علم ہو گیا تھا اور ہم فرما بردار ہیں. وصدها ما كانت تعبد من دون الله إنها كانت من قوم كافرين. اور وہ جو اللہ کے سوا اور کی پرستش کرتی تھی، سلیمان نے اس کو اس سے منع کیا، اس سے پہلے تو وہ کافروں نے. قيل لها اس بات کو سمجھا جائے کہ اس سے پہلے ذکر ہوا تھا موسیٰ علیہ السلام اور فرعون کا، ان کو بھی 9 معجزات اور اس کو نشانیاں دی گئیں اور اس کو تمام چیزیں دکھائیں، لیکن وہ انکار کیا. لیکن اس خاتون کا یہ تھا کہ اس نے ان نشانیوں کو دیکھنے سے پہلے سمجھدار تھی، تخت کی شکل تھوڑی بدل دی تاکہ وہ پہچان سکے، اور وہ کہنے لگی یہ ہو بہو میرے تخت کی جیسا ہے. تو اسے حضرت سلیمان کی طاقت کا اندازہ ہوا کہ ان کا علم اور ان کی طاقت اتنی ہے کہ ہم ان سے جنگ نہیں کر سکتے. اور دوسرے ان کو اس کو ایمان آ گیا، اس نے قبول کیا کہ یہ اللہ کی طرف سے یہ نبی ہیں، اور ایمان لے آئی اور سورج کی پوجا سے اس نے انکار کیا. پھر اگلا امتحان انہوں نے یہ کیا کہ شیشے کا ایک فرش بنایا جس کے نیچے تالاب تھا، اس میں مچھلیاں تھیں. تو جب وہ چلنے لگی تو وہ سمجھی کہ پانی چھلک جائے گا، تو اس پہ اس نے اپنی پنڈلیاں کھول دی، جس کا ذکر ہے قرآن میں. اور اس کا مقصود یہ تھا اس کو بتانا کہ یہ غیر مرئی اور غیر معمولی معاملات جو ہیں اللہ کے رسول اور اللہ کے نبیوں کی معجزات میں سے شامل ہیں، جو اس کے ایمان کو تقویت دے. تو اس بات کو ظاہر کیا جاتا ہے. قيل لها ادخل الصرح فلما رأته حسبته لجة وكشفت عن ساقيها قال إنه صرح ممرد من قوارير قالت رب إني ظلمت نفسي وأسلمت مع سليمان لله رب العالمين. پھر اس سے کہا گیا کہ محل میں چلیے. جب اس نے اس کے فرش کو دیکھا تو اسے پانی کا حوض سمجھا اور کپڑا اٹھا کر اپنی پنڈلیاں کھول دی. سلیمان نے کہا یہ ایسا محل ہے جس کے نیچے بھی شیشے جڑے ہوئے ہیں. وہ بول اٹھی
کہ پروردگار میں اپنے آپ پر ظلم کرتی رہی تھی اور اب میں سلیمان کے ہاتھ پر اللہ رب العالمین پر ایمان لاتا. وَلَقَدْ